آپ کو کوئی ایسا ناممکن حاجت ہو تو پیش ہو، انشاءاللہ ایک ہی دن میں ایک ہی وظیفے سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ 101% ایگریمنٹ دیتا ہوں، جو بھی مشکل پیش آ جائے آپ یقین کریں کہ جس وقت بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے ابھی اس وقت ٹرائی کریں۔ اس وقت جب یہ ویڈیو دیکھیں تو اس وقت وضو کر کے قرآن پاک اٹھا کے سورہ تغابن پڑھیں۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے برکات رکھے ہیں کہ اگر میں سارے دن رات آپ کو اس کے برکات، اس کے فضائل پر بات کروں تو رات دن تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ سورہ تغابن ہر مشکل کے حل کے لیے کافی ہے۔ سورہ تغابن مالی مشکلات ہوں، جانی مشکلات ہوں، لا علاج بیماریاں ہوں، قرض کا بوجھ ہو، دشمنوں کا خوف ہو، جادو جنات کا مسئلہ ہو، تمام مسئلے مسائل کا حل سورہ تغابن، اور وہ بھی صرف روزانہ ایک بار اسی ترتیب سے، صرف ایک بار پڑھیں اور اس کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دیکھو سورہ تغابن آپ روزانہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو سحری کے وقت پڑھیں۔ سحری کو تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ تو ویسے تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ تہجد کے وقت، سحری کے وقت اذان سے پہلے ایک بار جو پڑھے گا اس کے اتنے برکات دیکھے گا کہ میری زبان اس سے قاصر ہے کہ میں وہ بیان کر سکوں۔ اتنے برکات ملیں گے۔ سارا جو آنے والا دن ہے خوشیوں والا دن، دشمنوں سے امن، قرضوں کے بوجھ سے خلاصی اور مالی پریشانی کا حل، تمام حاجات انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ آپ نے تہجد کے لیے تو آپ اٹھتے ہوں گے نا، تہجد کی نماز پڑھا کریں، کیونکہ تہجد کی نماز اللہ والوں کی نماز ہے، کیونکہ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو اللہ کے لیے وضو کرتا ہے، پھر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ رات ہے بھئی، اندھیرا ہے، اور اس کو قبر میں کبھی انشاءاللہ اندھیرا نہیں ہوگا۔ جو تہجد گزار لوگ ہیں، جو اللہ کے ریاکاری کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے اخلاصی نیت کے ساتھ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ، اس کے قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس میں روشنی ہوگی، چراغ ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ معمول بنا رکھنا ہے کہ آپ نے سحری کے وقت پڑھنا ہے، ایک بار صرف، بھائی 2 منٹ تو لگتے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ تہجد سے محروم ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ آپ ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے تہجد کی نماز، بہت مشکل نماز ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں کہ یہ انسان کر نہ سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، تہجد کی نماز سے دل لگائیں۔ تو تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو الحمدللہ اس وقت ایک بار سورہ تغابن پڑھا کریں 2 منٹ میں۔ اگر آپ مثال کے طور پر تہجد گزار نہیں ہیں تو ابھی میں پھر دوبارہ سفارش کرتا ہوں کہ تہجد گزار بن جائیں۔ پھر بھی اگر آپ تہجد کے لیے ابھی نہیں اٹھتے تو صبح جب نماز پڑھتے ہیں یا نماز سے پہلے اذان ہو جائے تو نماز کا وقت ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت پڑھیں، لیکن اگر اس وقت سے پہلے پڑھ نہیں سکتے، پھر جماعت کی نماز آپ سے کھڑی ہو جائے گی تو آپ نے نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے۔ تو روزانہ صبح کے وقت جتنا جلدی سویرے پڑھیں گے اتنے مزے، اتنی اس کے فضائل برکات۔ تو آپ نے ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو جو بھی مشکل پیش آ جائے، آپ یقین کریں کہ جس وقت بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے ابھی اس وقت ٹرائی کریں۔ اس وقت جب یہ ویڈیو دیکھیں تو اس وقت وضو کر کے قرآن پاک اٹھا کے 41 بار سورہ تغابن پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود شریف، اور اکیلے میں 41 بار سورہ تغابن کی تلاوت کریں خوب صحیح طریقے سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں،
کہ وظیفے کا اجازت تو میرا عام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن یار جو 4 شرائط جن میں نہیں ہوں گے اس کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا، میرا وظیفہ ہو یا دوسرے کا، وہ کام نہیں کرے گا۔ آپ اجازت مل بھی جائے تو کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ 4 شرائط یہ زندگی کے اصول ہیں۔ کیسے اصول؟ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ کام کرے گا؟ آپ خود بتائیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہے، تو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کے وظائف کیا کام کرے گا؟ تو نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی، مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ باجماعت اور عورتوں کو اپنے گھر کے اندر 5 وقت کی نماز کے پابند ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا، اللہ یا رب کر رہا ہوگا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو۔ حرام سے بچ کر رہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اور وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کا وظیفہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کو قبول فرمائے گا۔ اور جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو، بھائی اللہ پہ شک کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے، پتہ نہیں یار وہ کبھی قبول نہیں، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، قبول ہو یا نہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، تو اس کو شک ہو رہا ہے، اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو سورہ تغابن پڑھتے ہیں اور غلط ملت پڑھتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ الٹا عذاب ہوگا، کیونکہ معنی ادھر سے ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ایک ہی دن میں جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ آپ نے بیٹھ کر خوب غور و خوض اور دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن پاک اٹھا کر قرآن پاک میں دیکھ کر آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 41 بار سورہ تغابن پڑھیں، 41 بار۔ جو بھی مقصد ہوگا، آپ خواہ مقدمے پہ جا رہے ہیں، مقدمہ سے جانے سے پہلے صبح کے وقت پڑھ لیں، اور آپ کو بستر مرگ کوئی مریض پڑا ہو اس کے سامنے پڑھیں بیٹھ کر، اس کو پانی پر دم کر کے بھی پلائیں اور اس پر دم کریں، دعا بھی کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی ایسا ناممکن حاجت ہو تو پیش ہو، انشاءاللہ ایک ہی دن میں ایک ہی وظیفے سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی، ایک وظیفے سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ 101% ایگریمنٹ دیتا ہوں۔ تو آئیے اس پر عمل شروع کریں، جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ العزیز ایک دن میں پورا ہوگا، ورنہ دوسرے دن پھر کریں، جب تک مقصد پورا نہ ہوگا انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھتے رہیں، بہت جلد آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔